العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقیہا اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ تھوڑا سا رک کے آرام سے صلوات پڑھیے گا آپ لوگ تاکہ ہم آرام سے محفل پڑھ سکیں. کتنی بھی لذیذ چیزیں ہیں بنا دی جائیں، پکا دی جائیں، دسترخوان پہ چن دی جائیں اور اس دسترخوان میں اگر نمک نہ ہو محفل سے مراد جب تک صلوات نہ پڑھی جائے محفل میں جان نہیں آتی. میں ممبر میں بیٹھ کے حسب اور نسب کی بات تو نہیں کرتا مگر جب تک دل میں علی کی محبت کی گرمی نہیں آتی اس وقت علی والا پہچانا نہیں جاتا. چلیے تھوڑا سا کم کر دیں گے 10-15 منٹ مگر ایک پیغام ہے بچوں کے لیے اور وہ پہلے پیغام دے دوں کہ بچے ہم سے ناراض چل رہے ہیں کہ ان لوگوں کے سوال جواب کا پروگرام ٹھپ ہو گیا ہے. اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے، میں اس کا اقرار کر رہا ہوں مگر آپ مایوس مت ہوئیے گا، یہ پروگرام ہوگا. تھوڑی مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو ہم سمجھتے اس مہینے میں تو نہیں لگتا ہے مگر اس مہینے کے بعد انشاءاللہ ضرور ہوگا. مگر اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ کوشچن تقریباً آؤٹ ہے اور میں آؤٹ کر بھی رہا ہوں ممبر سے. آپ اپنا ہوم ورک کرتے رہیے گا، وہ چیزیں آپ گھر میں اماں ابا سے مدرسے میں کتابوں سے جانتے رہیے گا کہ آدمی کو نجس کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں اور اس نجاست کو پاک کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، اس کو یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے. نماز میں جو ہم 2-4 مخصوص سوروں کی تلاوت کرتے ہیں وہ ان سوروں کو باضابطہ یاد کر کے صحیح ڈھنگ سے تلاوت کر کے آپ کو سنانا ہوگا. کس کو کون سا سورہ پڑھنا ہے وہ وہاں وقت پہ بتایا جائے گا. معنی کے ساتھ ہاں معنی بھی بتا دیجیے کہ ہاں اس کے معنی کیا ہیں. تو بہت اچھا سونے پہ سہاگا ہے. ہم مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں جیسے میں نے ابھی پڑھا نا ذکر علی نے بعد ایک حدیث ہم مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین 2 حدیث. ہم مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی 3 حدیث. ہم مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں فاطمہ بذۃ منی یہ حدیث ہے سب 5ویں حدیث. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں، بہت لمبی چوڑی حدیثیں نہیں. اماں ابا سے پوچھ کر کے تھوڑا سا اپنے بزرگوں سے پوچھ کر کے کتابوں میں مدرسے میں تلاش کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے. یہ کام وہ ہے کہ جو آپ کو فائدہ بخش بھی ہے اور آگے چل کے آپ کو بہت کام آئے گی. اور جتنا آپ کوشش کیجیے گا نا، میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کوشش کیجیے گا تو یہ خبر آپ کے اماں ابا تک پہنچے گی. طہارت آپ ڈھونڈیے گا اماں ابا کو معلوم ہو جائے گا، نجاستوں کو آپ کھوجیے گا اماں ابا کو معلوم ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں 100% کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت باقی ہے. کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر وضو کا طریقہ غلط ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں مگر ارکان سجدہ ہے جو سجدے میں جا کر کے وہ کون سے اعضاء زمین پر ہونے چاہیے وہ مکمل نہیں ہو پاتے ہیں جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی، واجبات میں داخل ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں سب کچھ ہے، غسل کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں،
کب غسل واجب ہے، کس طریقے سے غسل کرنا ہے، کہاں کہاں تک بدن میں پانی پہنچنا ہے، کون سا حصہ کب دھلنا ہے کب نہیں دھلنا ہے، یہ واجبات میں ہے۔ اور اگر طاہر نہیں رہیں گے اور مسجد میں گھس بھی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ ثواب کم ہو رہا ہے۔ اور ایک سلوات ساری چیزیں ضروری ہیں، ان کو اس لیے کہ ہم اپنے ادھر بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے تھوڑا مایوس چل رہے ہیں آج کل۔ ہم یہ کیوں کہیں کہ بیڑے ہوئے چل رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تھوڑا سا نا امید ہو رہے ہیں نوجوانوں کی طرف سے، ان کی طرف سے کوئی فوکس نہیں ہو پا رہا۔ ابھی بچے نے تو ٹوپی پہن کر کے محفل پڑھنا شروع کیا، ٹونٹنگ آ گئی، خوب ٹوپی پہنا رہے، بچہ ہے سیکھ رہا ہے، سیکھنے دیجیے۔ دیکھیے جب نکاح میں نوشے کو ٹوپی پہنائی جاتی ہے تو کوئی نہیں بولتا، اور ہم کہتے ہیں بیٹا کبھی نہیں پہنا ہے تو آج تو پہن لو۔ محفل میں سیکھنے دیجیے میرے بچہ، آپ قسم کھا لیجیے کہ محفل میں جہاں بھی ہم ممبر پر آئیں گے پڑھنے کے لیے پینٹ شرٹ میں نہیں آئیں گے، تاکہ نیچے سے بیٹھ کر کے کوئی ڈانٹے نہیں، بولے نہیں، کچھ کہے نہیں۔ پہلے ہی سے گھر سے تیاری کر کے آئیں گے کہ نہیں ہم پائجامے کرتے میں جائیں گے، ہم کو پڑھنا ہے، گھر پہ ٹوپی ہے ہم لگا کے آئیں گے، ہم کو محفل پڑھ ہے کہ نہیں۔ آپ اپنا مینٹین کر کے گھر سے چلیے، تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساگر بھائی بھی نہیں ہے، کوثر بھائی بھی نہیں ہے، تو تھوڑی سی آزادی ہے سب کے لیے، تو کوئی بولے نہیں، ناگوار بھی لگتا ہے، بچوں کو کم ناگوار لگتا ہے، ان کے بزرگوں کو صلوات۔ چلیے ہمارا کام ہو گیا، باقی آپ کا کام ہم کر دیتے ہیں کہ ذکر علی نے بارا، ہم نے اپنا کام کر لیا۔ ذکر علی نے بارا، علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ذکر سننا بھی عبادت ہے، ذکر پھیلانا بھی عبادت ہے۔ کس کا ذکر؟ علی کا ذکر۔ یہ علی کون علی؟ کہ جن کا ذکر عبادت ہے، سننا عبادت ہے، کرنا عبادت ہے، ان کے محفل میں بیٹھنا عبادت ہے۔ تو آپ جان لیجئے کہ جس علی کو آپ مانتے ہیں یہ کوئی ایسا ویسا علی نہیں ہے، اس کا نام لینا بھی عبادت ہے، اس کی فضیلت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ سوال کر دے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں مولا کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی، 3 شعبان مولا علی 13 رجب کو ہوئی۔ سن جو تھا نا 30 عام الفیل، وہ ساری ڈیٹیل ہم نہیں بتانے والے ہیں، صرف اشارہ۔ خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے کسی کوٹری میں نہیں، صحن میں نہیں، سیڑھی پہ نہیں، عین جوف کعبہ۔ ولادت ہوئی بہت جلدی میرے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ جوف کعبہ میں بیچوں بیچ وہاں مولا کی ولادت ہوئی۔ کیسے ولادت ہوئی؟ آسمان سے اتر گئے۔ کیسے؟ جناب فاطمہ بنت اسد کو ولادت کا وقت محسوس ہوا تو تھوڑا بات کیجئے، وہ اپنے گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ پر آ گئی۔ کیفیت آپ محسوس کر لیجئے تو ساری فضیلت یہی سمجھ میں آ جائے گی، آگے کسی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ اس عالم میں جب کوئی عورت ہوتی ہے تو اپنے گھر سے نکلتی نہیں، مگر فاطمہ بنت اسد نکلی، اپنی طبیعت سے نکلی یا کسی کے اشارے پہ نکلی؟ کیا کہنا، واہ واہ کیوں نکلی؟ اچھا نکلی تھی تو خانہ کعبہ پہ جانے کا ارادہ تھا، پریشانی کا وقت ہوتا ہے تو لوگ دوڑتے ہیں، جاتے ہیں تو دروازے پہ جاتی، یہ پشتے خانہ کعبہ پر، خانہ کعبہ کے پچھلے حصے پر گئی اور وہاں جا کر کے دیوار کو مس کیا اور خدا سے دعا کی، اللہ ہمارے شکم میں جو مولود ہے اس کے صدقے میں ہماری مشکل کو
کیا کہنا، واہ واہ ہماری مشکل کو آسان کر دے. واہ واہ. یہ فقرہ زبان پر آیا، تاریخ کہتی ہے یہ فقرہ مکمل جیسے ہی ہوا ویسے ہی خانہ کعبہ کی بنی بنائی پختہ دیوار میں در پیدا ہو گیا. اور در پیدا ہوا، یہاں تک چلیے کیفیت ہے کہ اللہ سے دعا مانگی اور در بن گیا. جب در بن گیا تو آپ کس نے کہا کہ آپ اندر آ جائیے؟ اندر داخل بھی ہو گئے. اچھا جیسے ہی داخل، پوری کیفیت داخل ہوئی، در برابر ہو گیا، پھر کھلا نہیں رہا. پھر ویسے ہی جیسے پہلے تھا ویسے ہی خانہ کعبہ کی اندر آئی اور آسمانی حوریں آئیں اور کچھ معزز خواتین منتخب عورتیں آئیں. اس وقت خانہ کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اسد کی خدمت اور تیمارداری کے لیے مولا علی کی ولادت ہوئی. اور جب کیفیت یہ رہی، جب عالم وجود میں آئے تو ہم نہ اماں کو دیکھا نہ ابا کو دیکھا. بہت توجہ، نہ ابا کو دیکھا نہ ابا کو دیکھا. پہلا کام جو مولا نے کیا وہ آپ بتا دیجئے. ہم علی دے کے محفل میں بیٹھے ہیں، آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کا سجدہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی. اور عزیزو یہ سجدہ اس وقت ہو رہا تھا علی کا فرسٹ ڈے کا فرسٹ پہلا سجدہ تھا. یہ عالم وجود کا، عالم انوار کی بات نہیں کر رہا، ورنہ یہ پیشانی تو عادی ہے خدا کا سجدے کے لیے. کیا کہنا، واہ واہ. عادی ہے، مگر یہاں کے اوپر پہلا سجدہ ہو رہا ہے. اور دنیا کے کافروں مشرکین کے بنائے ہوئے خدا تو ہر طاق پر موجود ہے، ہر طاق پر موجود ہے. جو طاق پہ نہیں لگ سکتے بیٹھ سکتے انہوں نے دیواروں کا سہارا دے کر کے ایسے ہی کھڑا کر دیا. آپ دیکھتے رہتے ہیں. ادھر علی سجدے میں آئے اور تاریخ کی معتبر ترین کتابیں کہتی ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی کی پیشانی سجدے میں آئی اور ادھر سارے بت جو تھے وہ زمین دوز ہو گئے. زمین پر گر گئے. بس میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج تک دنیا علی کی عظمت کو نہ سمجھ پائی، علی کے کمال کو نہ سمجھ پائی، علی کی فضیلت کو نہ سمجھ پائی. مگر میرا خیال تو کہتا ہے کہ علی کے اس پہلے سجدے کی عظمت کو دیکھ کر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے سارے بتوں نے علی کی عظمت کو سمجھ لیا کہ نہیں، یہ ایسا ویسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے جس کے ایک سجدے کے اوپر سارے بتوں کا سجدہ قربان ہے کہ اب ہم اس کے سامنے نہ اکڑ سکتے ہیں نہ بلندی پہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ اکڑ سکتے ہیں نہ بلندی پہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کا مزاج اور انداز رہا کہ علی خانہ کعبہ میں سجدہ کرتے ہیں، سارے بت زمین دوز ہو جاتے ہیں، زمین کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ مٹی کے بنائے ہوئے خدا تو جانتے ہیں کہ علی کیا ہے. مٹی کے بنائے ہوئے خدا تو جانتے ہیں کہ علی کیا ہے. مگر جن لوگوں نے علی کو قریب سے دیکھا، علی کو پہلو سے دیکھا، علی کو بہت قریب سے دیکھا، وہ زندگی بھر نہ سمجھ سکے کہ علی کیا ہے اور علی کون ہے. ایک صلوات پڑھ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم.